بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ ایک بار پھر محبت سے پڑھے الصلاة والسلام۔ برے صغیر پاک و ہند وچ دو ہستیاں ایسیاں جنہاں نیاں نیکیاں تے احساناں تلے میں بھی دبے ہاں تے تسی بھی دبے ہو۔ انہاں دو ہستیاں وچوں ایک مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، دوئی ہستی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا۔ دو ہستیاں میں بجا طور تے گل پیا کرنا اور دعوے نالے گل کر رہے ہیں کہ اگر بر صغیر پاک و ہند نے اندر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نہ امنار تے شاید کوئی ہندوستان وچ اللہ نہ نا لین والا نہ بچیار، اور اگر امام احمد رضا فاضل بریلی تشریف نہ لے کے امنار تے شاید ہن تک کوئی یا رسول اللہ کہن والا اتھے نہ روے یار۔ اج اگر خدا دا نا قائم ہے، مصطفیٰ دا نا قائم ہے تے حضور تو بعد نیکاں تے پاکاں تو بعد صدقہ ہے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی دا اور اشاہ امام احمد رضا دا۔ میں مجدد الفسانی دی گل پھر کسے موقع تے تساں پراواں کو تساں پائیاں نو دوستاں نو سناواں گا، لیکن اج نی نشست نے اندر میں جس ہستی نی گل کرن لگا انہاں دا نام مجدد دین و ملت، جبل استقامت، پیر طریقت، مہتاب شریعت، پیکر اخلاص و محبت، صوفی با صفا، مجسمہ صدق و وفا، محبوب مرتضیٰ و مصطفیٰ، کشتہ عشق مصطفیٰ، سارے گج کے بولو اشاہ امام احمد رضا۔ انہاں نے گل آج میں نشست وچ کرنی ہے۔ میرے پائیوں اور میرے دوستو، بندے وچ ساریاں خوبیاں کٹھیاں نہیں ہو سکنیاں، یہ بڑی اوکھی گل ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک نہ حافظ ہے نا، یہ ضروری نہیں ہو قاری بھی ہوئے، اگر قاری ہے نا یہ ضروری نہیں ہو عالم دین بھی ہوئے، اگر عالم ہے نا تو یہ ضروری نہیں ہو فقیہ بھی ہوئے، اگر فقیہ ہے یہ ضروری نہیں ہو قرآن پاک نہ مفسر بھی ہوئے، اگر مفسر ہے تو یہ ضروری نہیں وہ محدث بھی ہوئے، اگر محدث ہے تو یہ ضروری نہیں وہ فقیہ بھی ہوئے، اگر فقیہ ہے تو ضروری نہیں وہ مجتہد بھی ہوئے، اگر مجتہد ہے تو یہ ضروری نہیں وہ شاعر بھی ہوئے، اگر شاعر ہے تو یہ ضروری نہیں وہ ماہر معاشیات بھی ہوئے، اگر ماہر معاشیات ہے تو یہ ضروری نہیں وہ عالم نباتات بھی ہوئے، عالم نباتات تے یہ ضروری نہیں وہ عالم اقتصادیات اور ماہر فلکیات بھی ہو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا کی ہستی ایسی ہستی ہے جو بیک وقت 108 علوم کی ماہر ہے اور حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مجتہد بھی ہے، مفسر بھی ہے، محقق بھی ہے اور محدث بھی ہے، عالم معاشیات بھی ہے، عالم نباتات بھی ہے، ریاضی اور جیومیٹری کا علم بھی آپ کے شعروں میں ملتا ہے۔ یہ ہستی امام احمد رضا کی ہستی ہے۔ دب کے سبحان اللہ ہو جائے۔ یہ ہستی فاضل بریلی کی ہستی ہے۔ اور ایک گل سنو بڑی غور نال سارے پرا، بڑی توجہ نالے گل سنو کہ بندہ مدرسے چ ہو جائے نا داخل تے قرآن پاک نیاں آیتاں یاد کری بندہ حافظ بن جانا ہے، تے حافظ تجوید پڑھ کے قاری بن جانا ہے، تے قاری تجوید پڑھ کے درس نظامی کر کے وہ عالم دین بن جانا ہے، 2 سالانہ کورس کر کے مفتی بن جانا ہے، فقہ نیاں کتاباں پڑھ کے فقیہ بن جانا ہے، قرآن و حدیث دے
آیتاں اور احادیث تو استدلال اور استنباط کر کے بندہ محدث بن جانا ہے، تفسیر نہ علم پڑھ کے بندہ مفسر بن جانا ہے، کسی کالج یونیورسٹی نے اندر داخلہ لے کے بندہ ڈاکٹر بن جانا ہے، اور بینکنگ نہ علم حاصل کر کے بندہ ماہر معاشیات بن جانا ہے، اور تجارت نے نفع نقصان نہ علم حاصل کر کے بندہ ماہر اقتصادیات بن جانا ہے، ستاریاں تے چند نہ علم حاصل کر کے بندہ ماہر فلکیات بن جانا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں بڑی غور نال سنے ہو، ذرا جملہ سٹے ہو نہیں میرا، گل چتھے ہو تے جواب دے ہو۔ یہ ساریاں چیزاں بندے نو قابلیت نال لب جانیاں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو قابلیت سے نہیں ملتی، جو مصطفیٰ کی قبولیت سے ملتی ہے، اور وہ اعزاز اعلیٰ حضرت کو حاصل ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ ساریاں چیزاں بندے کی قابلیت نہ لب جانیاں، اگر نہیں لبنا نا تے عشق مصطفیٰ لا اودا نہیں لبنا، عشق مصطفیٰ لا اودا قابلیت نال نہیں لبنا، او ماڑے پراؤ ایک قبولیت نال لبنا جے۔ تے اعلیٰ حضرت کیڑے بڑے عاشقن، مزہ آوے تے داد میں نو ضرور دینی ہے، اگے بھی دینے ہو تے اج بھی ضرور میں چاہاں گا۔ بڑی وڈی ہستی نہ میں نہ لیا ہے، بڑی وڈی ہستینیاں گلاں تانوں سنان لگا۔ آپ فرمانے نو لوگوں میرے دل نے کرو دو ٹکڑے، رکھو سامنے، ایک ٹکڑے اوپر اللہ نے نام لکھیا اسی، دوے ٹکڑے اوپر محمد نے نام لکھیا۔ یہ ہستی امام احمد رضا کی ہستی ہے، کوئی عام گل ہے یار؟ آئے ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آپ نے جدوں نجدیاں نال ٹکر لئی، آپ نے جدوں وابیاں نال ٹکر لئی، آپ نے جدوں بد عقیدہ لوکاں نال ٹکر لئی، یہ وہ زمانہ سی آپ کلے سن، دو چار سنگی آپ نے نال سن، ہن تے سنی اللہ نے فضل نال کروڑاں نہیں تعداد وچ چننا، اس وقت چند لوگ سن آپ نے نال، تے ایسا نیزہ آپ نے ماریا ہے، ایسا نیزہ ماریا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے، آج بھی اس نے چبن تے درد محسوس پہ ہونا ہے۔ شاید میرے کو چند بد عقیدہ بندے اتھے مورگاہ نے پریشان ہومن، اور اگر مورگاہ نے بندے پریشان ہیں تے چکلالے والے بندیاں کی میرے کو تکلیف نہیں، چونکہ میں مورگاہ نہ، اور اگر چکلالے والے بندے میرے تو پریشان ہیں تے شاید راجہ بازار والے بندیاں نو میرے کو تکلیف نہ ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسا نیزہ ماریا ہے کہ قیامت تک اس دی چبن محسوس ہوندی رہے گی، اور ایسی ٹکر لئیے بد عقیدہ لوکاں نال کہ اعلیٰ حضرت دا نا او حضور دی محبت اور عشق دا استعارہ بن گیا ہے۔ ہن پوری دنیا نے اندر مسجداں میں اذان تو پہلے اگر صلاۃ و سلام پڑھیا جائے نا، وہ گولڑے والے نہیں مسجد ہوئے، وہ موڑے والے نہیں ہوئے، عیدگاہ والے نہیں ہوئے، کلیام والے نہیں ہوئے، نقشبندیاں نہیں ہوئے، چشتیاں نہیں ہوئے، سوروردیاں نہیں ہوئے، قادریاں نہیں ہوئے، کوئی بندہ یہ نہیں آنا گولڑے والے نہیں ہے، اے گمکول والے نہیں ہے، اے عیدگاہ والے نہیں ہے، اے نیاریاں والے نہیں ہے، اے موڑے والے نہیں ہے، اے کلیام والے نہیں ہے۔ جڑا بندہ آکھے نہ ہوا آنا بریلویاں نہیں مسجد، او بولو تے صحیح نہ یار سبحان کیا آہنے نے، بولو بولو کیا آہنے نے، بریلویاں نہیں مسجد ہے۔ آج تک کوئی بندہ تو کیا نہیں جس آکھے ہوئے گولڑے والے نہیں ہے، نقشبندیاں نہیں ہیں، چشتیاں نہیں ہیں، قادریاں نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا تیرے عشق کو سلام ہو، تیرا عشق خدا کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا ہے کہ رہتی دنیا تک عشق مصطفیٰ کا استعارہ اگر بنا ہے تو وہ تیری ہستی بنی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بڑا وڈا عظیم عاشق رسول، بڑا وڈا عاشق رسول آپ دے بتیجے آپ دے کول آئے، انہاں آکھیا حضور ہتھاں تکو تساں جدوں نہ انہاں نے آپریشن شروع کیتا ہے تے ایکس رے تے پوسٹ مارٹم شروع کیتا ہے تے جڑا رسالہ پہ نکلنا ہے نا اس وچ تساں کی گلاں پہ کڈنے تساں نے خلاف بریاں گلاں پہ کرنے تے بڑیاں ماڑیاں گلاں پہ کرنے، مہربانی کرو تے چھوڑ دیو۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا ہون والیاں رسالیاں تے میرے خلاف گلاں لکھیاں، ذرا پچھلے رسالے آنو نا، پچھلے رسالے آنو نا، پچھلے انہاں کھولے تے آپ نے فرمایا پڑھو انہاں چ کیا لکھے ہے تے بھتیجا پڑھنا جائے تے نال دسنا جائے۔ آنا ایک رسالے چ لکھے ہے نبی پاک عالم الغیب نہیں ہے، ایک میں لکھا ہوا ہے نبی پاک حاضر و ناظر نہیں ہے، ایک میں لکھا ہوا ہے جس کا نام محمد اور علی ہے وہ ایک مچھر اور مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، غوث سے پاک نہیں کوئی گل نہیں، انہاں نے کرامتاں ساریاں جھوٹیاں، اور نعوذ باللہ 11ویں کھان والا بندہ مشرک ہے، جڑا میلاد منائے وہ بھی مشرک ہے، جڑا نبی پاک نے ناں تے انگوٹھے چومے وہ بھی مشرک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نہ شکر ہے کہ اللہ نے او تیر جڑے نبیاں تے ولیاں وال جا رہے سن او احمد رضا دے سینے وال کر دیتے ہیں، او بچ گئے، میں برا ہو گیا کوئی گل نہیں، قیامت والے دن خدا دی بارگاہ چ بھی قبولہ مصطفیٰ دی بارگاہ چ۔ چند بندیاں دی سبحان اللہ علیہ ذرا تھوڑی جی ٹھلی ہے، سارے بولو ذرا پیار
ایک گل کراں اگر اچھی بولو. ایک انگریز آیا اپنی بارگاہ آ کے آخنا ہے تسی جڑے عالم لوگ کو نا نبیاں نے وارث ہو, یہی گل ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا ہاں یہی گل ہے. تھوڑا جہا پڑھیا لکھیا سی. آخنا ہے نبی پاک نا تساں نے جڑے نبی پاک ہیں انہاں نا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم جڑے لوگ ہیں نبیاں نے وارث ہونے تے نبیاں کی تے چرندیاں پرندیاں نیاں زباناں نا بھی علم ہونا ہے. تے تسی جے وارث بنے ہو نبیاں نے علم نہیں وراثت وچوں کچھ حصہ تساں کی بھی لبا ہے یا نہیں لبا؟ تسی جے وارث ہو نبی پاک نے تے نبی پاک کولو تے چرندیاں پرندیاں نیاں زباناں نا بھی علم سی تے تسی جے اپنے آپ کی وارث آہنے ہو تساں کی بھی کوئی سرکار نہیں علم نہیں وراثت چوں اے حصہ ملے ہے. ادھر تکیو ذرا. آپ نے انگریز نے سامنے ہاتھ کر کے فرمایا الحمدللہ لبے الحمدللہ حصہ ملے ہے. اس اپر تکیا دو پرندے پہ جانے سن, ایک اگے تے ایک پیچھے. کونجاں جیڑی پچھلی کونج ہے نا وہ اگلی نال کو گلاں پی کرے تے چہچہاوے پئی تے انہاں نے چہچہاننی آواز انگریز بھی پیا سنی تے آلہ حضرت بھی پہ سنن. انگریز آہنا ہے اگر توانوں پرندیاں نیاں زباناں نا علم ہے تے ذرا اپر تک کو دو پرندے پہ نظر آنے. آپ نے فرمایا نظر پہ آنے, ایک اگے ہے ایک پیچھے ہے. تے انگریز آہنا ہے جڑا پچھلا پرندہ ہے او کو گلاں پیا کرنا ہے تے توانوں پتہ لگ رہا ہے بھی یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ پتہ لگ رہا ہے. یار بڑی وڈی گل کر رہے ہیں لیکن ایڈی وڈی سبحان اللہ تسا نہیں بولی کہ گل ہے یار. اور بیٹھنے والے میرے علی کے ماننے والے ہوں, بیٹھنے والے فرید الدین کے ماننے والے ہوں, بیٹھنے والے خواجہ قاسم موڑوی سے پیار کرنے والے ہوں, باب خادم رضوی سے محبت کرنے والے ہوں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سسی کا ذکر آئے پنو چپ ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. شیری کا ذکر آئے فرحات چپ ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. کہ مجنو کا ذکر آئے لیلا چپ ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. کہ رانجے کا ذکر آئے ہیر کا ذکر آئے اور رانجا چپ ہو جائے. پھول کا ذکر آئے بلبل چپ ہو جائے. پروانے کا شمع کا ذکر آئے پروانہ چپ ہو جائے. اگر پروانے کے ذکر پہ شمع کے ذکر پہ پروانہ, لیلا کے ذکر پہ مجنو, ہیر کے ذکر پہ رانجا چپ نہیں ہو سکتا تو نیکوں اور پاکوں کے ذکر پہ محمد کا غلام بھی چپ نہیں ہو سکتا. بولو اس کا بولو ذرا سبحان اللہ. آپ نے بانکھ کھلی کر کے فرمایا ہاں 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 پتہ لگنا ہے پیا پچھلی اگلی کی کیا بھی بانی ہے. اس آخیا کیا بھی بانی ہے دسو. آپ نے فرمایا پچھلی نے پیرے چ لگا کنڈا, وہ اگلی کی پی آہنی ہے بیلا بیلا نہ اڈ اولی اولی اڈ مینوں بھی نال رلن دے. آئے آئے آئے. آپ نے فرمایا پچھلی کی لگایا کنڈا پیرج اور او اگلی کی پہ آہنی ہے آہستہ آہستہ چل, تیزی سے نہ چل, یہ نہ ہو تو آگے نکل جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں. وہ بڑا ظالم سی, اتھے جو اس نے گن سی, پچھلی کی نشانہ لیا, جوں ہی تھلے ٹٹھی پیرانچ کنڈا تک کے نہ تے سدھا اپنی پگ لا کے آلہ حضرت نے قدمہ چرا کے آہنا ہے پہلے کلمہ پڑھا نا باقی گلنا بعد وچ کرائیں. او بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ. کنڈا تک کے آہنا ہے پہلے کلمہ پڑھانا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. خیر چلو میں توانو حضور دے اعلی حضرت دے عشق دی گل سنانی ہے. عشق دی گل ہاں گرامی قدر احباب, اعلی حضرت فاضل بریلی اشاہ امام محمد رضا عشق مصطفیٰ دی حد میرے ویرو, محبت مصطفیٰ دی انتہائی میرے دوستو. آپ جدومی حرم پاک دے اندر جاندے سن, عمرے وستی جاندے سن, حج وستی جاندے سن, اے نہیں سن کہنے میں حج تے جا رہا ہوں عمرے تے جا رہا ہوں. کوئی بندہ پچھے آر نہ فرماندے سن کہ اللہ دے نبی دے در دی زیارت دا ارادہ ہے, سرکار اگر چاہون گے تے عمرہ بھی کروا دیں گے تے حج بھی کروا دیں گے. لوگ کہندے سن اے کیوں فرماندے ہو,
آپ فرمانے سن کہ میں اگر اپنی مرضی نال حج یا عمرہ کران تے او بے نیاز ہے، اگر چاہوے تے قبول کرے، چاہوے تے میری عبادت میرے منہ تے مار دے میں، لیکن جڑا عمرہ میں نو مدینے دے تاجدار نے کرایا ہو، نبیاں دے سردار نے کرایا ہو، او بھیجن بعد دے اندر تے قبولیت دیاں موراں پہلے لا دین۔ اے نہیں سن فرمان دے میں حج تے جا رہا ہوں، عمرے تے جا رہا ہوں، بلکہ کہندے سن مدینہ پاک دی حاضری دا ارادہ ہے، سرکار چاہون گے تے حج بھی کرا دیں گے تے عمرہ بھی کرا دیں گے۔ میرے بھائیوں میں بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے آپ دی سیرت دیاں، لیکن میں نو کوئی حوالہ ایسا نہیں ملیا کہ آپ نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر جتیاں پا کے سفر کیتا ہوئے۔ آپ جہاز دے اندر اپنیاں جتیاں لا کے تے تھیلے دے اندر بند کر لینے سن تے ننگے پیر مدینے دیاں گلیاں چل دے، مکے دیاں گلیاں دے اندر ننگے پیر چل دے سن۔ کوئی بندہ پوچھے آر نہ تے فرمان دے سن اوے کہ پیا کہنا ہے تو جاننا ہے ایک کڑیاں گلیاں نے جتھے سرکار دو عالم دے پیر لگیں، میرے جتیاں والے پیر اللہ دے نبی دے قدمہ تے آ گئے تے میں بے ادب تے گستاخ ہو جاواں گا، لہٰذا میں جتیاں نہیں پانیاں۔ آپ نے جتنے بھی مدینہ دے سفر کیتے، جتنے بھی مکے دے سفر فرمائے، آپ نے جتیاں نہیں پائیاں، ننگے پیر مدینے دیاں گلیاں سفر فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں نعرے لانے تے بڑے سوکھے نے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، لیکن اگر کس نے عشق ویکھنا ہے، اگر عشق سکھنا ہے، آئے میں انہوں دسنا ماں ہو کدے کو نو عشق سکے، وہ اپنا استاد احمد رضا نو من لویں جیڑا عظیم میرے نبی داش۔ او میرے ویرو میرے دوستو تے گرامی قدر احباب، اعلیٰ حضرت نے ارادہ فرمایا مدینہ پاک جان داؤ، چلنے آؤ میرے ویرو، مدینے دا صحرا آ گیا۔ اللہ تو آنوی اور ریتاں ویکھنیاں نصیب فرمائے، جنہ ریتاں نے میرے نبی دے جوڑیاں نو چمے آئے۔ اللہ تو آنو پتھر ویکھنے نصیب فرمائے، جنہ پتھرہ نے میرے نبی دے چہرے دیاں زیارتاں فرمائیاں نے۔ اور 1450 سال گزر گئے نے، آج بھی مدینے جائیے تے نبی پاک دیاں زلفاں دیاں خشبواں پیاں۔ 1450 سال بعد بھی مدینے دیاں فضاواں دے اندر سرکار دیاں زلفاں دیاں خشبواں پیاں دیاں نے۔ اعلیٰ حضرت جا رہے نے مدینے وال، بڑی توجہ نال اپنے بھائیاں نو عرض کرنا چاہنا، توجہ نال سنے ہوں۔ آپ چل دے جا رہے ہیں، میرے نبی دے شہر دا صحرا آ گیا، ریتلا علاقہ آ گیا، ایک کنڈا اعلیٰ حضرت دے پیر وچ چبیا، آپ اتھے ہی رک گئے، جلدی کنڈا کڈیا۔ اوے میرے ویرو چھٹیا نہیں بلکہ کنڈے نو سامنے رکھ کے تے آپ نے اتھے خطاب فرمایا۔ آپ فرمانے نے اے خار صحرائے نبی، ہوئے کنڈے نو سامنے رکھیا تے رکھ کے انہوں تقریر کی تھی، انہوں خطاب فرمایا، ہاتھ بن کے کہنے نے اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، اوہ پیراں وچ نہ آ میرے دل وچ آ، تو ایتھے نہیں ایتھے رہن دے قابل۔ اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ کسے بندے نے پوچھیا کہ مدینے دے کنڈے نوکیلے کیوں ہوندے نے؟ سوال کے کیتا مدینے نے کنڈے نوکیلے کیوں ہونے؟ کوئی میرے جا یا تواڈے جا بندہ ہوئے آرتے آکھیا جا بادام روغن پیویا کر، کنڈے چاہے دینے نے ہومن یا مدینے نے ہومن اور نوکیلے ہی ہونے، نہ پاگل تے نہیں ہے؟ نہیں، اے سوال میرے تے نہیں ہویا، تواڈے وچوں کسے تے نہیں ہویا، ایک کشتیش کے مصطفیٰ تے سوال ہویا، اے اعلیٰ حضرت تے سوال ہویا ہے، اے مجدد دین و ملت تے سوال ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے در کے خار کشیدہ ہیں اس لیے، آپ فرماندے نے آ میں تینوں دسنا مدینے دے کنڈے نوکیلے کیوں، ان کی گلی کے خار ہیں کشیدہ اس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں اور دل میں گھر کریں، تان
نوکیلے نے تاکہ انہاں نو اکھاں تے رکھیا جائے، دل تے رکھیا جائے اور سینے تے رکھیا جائے۔ ان کی گلی کے خار ہیں کشیدہ اس لیے آنکھوں پہ آئیں دل میں رہیں، آنکھوں پہ آئیں سینے پہ رہیں اور دل میں گھر کریں۔ میرے بھائیو چل دے جا رہے نے، ایک جگہ تے اعلیٰ حضرت نے پڑاؤ فرمایا تے اگوں ایک قافلہ پہ آوے، آپ مکے چوں مدینے وال جا رہے نے اور او قافلہ مدینے چوں مکے وال آ رہا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نو پتا چلیا کہ اے لوگ مدینے دیاں حاضریاں لوا کے مکے وال جا رہے ہیں۔ آپ نے رستے دے وچ کھڑے ہو کے اپنی پگڑی لا کے انہاں دے پیراں چ رکھی، انہاں دے رستے تے بچائی۔ آپ نے فرمایا او حاجیو کیڑے خوش نصیب ہو، اللہ دے نبی دے گھر تو آ رہے ہو، توڑے پیر کتنیاں شانہ والے، توڑے قدم کتنیاں شانہ والے، لہذا جڑے آؤ میرے پگڑی تے اپنے قدم رکھ کے آؤ۔ میرے بھائیو کتنا عشق ہے امام احمد رضا دا۔ چلنے جدو قافلہ نیڑے آیا، آپ ہر ایک ظاہر دے اگے ہاتھ بن کے کہنے نے، ارے خدا کے بندو میرے دل کا تو پوچھو، میرا دل ابھی تھا یہیں پہ، کہاں گیا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اوے ظاہرو، او حاجیو، او مدینہ پاک دیاں حاضریاں لوا کے آن والے ہو، میرا دل گم ہو گیا ہے، ویکھو نہ میرا دل کتھے میں، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ انہاں حاجیاں میں سارے بندے عام نہیں سن، ایک بندہ اللہ دا ولی بھی سی، ولی دیاں نظراں ولی نال ٹکرائیاں تے انہیں امام احمد رضا نو جپا مار لیا، آدھا اے رضا، آپ فرماندے نے او میرا دل گم ہو گیا ہے، میرا دل گواچ گیا ہے، ڈھونڈو میرا دل کتھے وے۔ ولی دیاں نظراں ولی نال ٹکرائیاں، ولی نے ولی نو پہچانیا تے انہیں جپا مار کے آکھیا اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل درے روزہ کے مقابل تھا ہمیں نظر سا آیا، نہ پوچھ کیسا پایا۔ اوے احمد رضا اساں تیرا دل ویکھیا ہے، روزہ رسول دے سامنے جالیاں دے سامنے نظر آیا ہے، اے نہ پوچھ کیویں ویکھیا ہے کیویں پایا ہے۔ میرے بھائیو چل دے جا رہے نے، چل دیاں مدینے دیاں فضاواں آ گئیاں، مدینے دیاں ہواواں آ گئیاں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ زبان تے جملے جاری نے، سارے بندے میرے نال شامل ہو جاؤ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ گڈی حاجیاں نال بھری ہوئی ہے، حاجی جا رہے ہیں حج تے اور مدینہ پاک دیاں حاضریاں تے جا رہے ہیں۔ اچانک مسجد نبوی دے مینار ڈرائیور نو نظر آئے، انہیں بریک ماری، ڈرائیور بریک مارے تے سواریاں نو جھٹکا لگنا ہے، جوں ہی جھٹکا لگیا تے ڈرائیور آنا ہے، تکو نبی دا مدینہ آ گیا۔ سارے حاجی ایک کوئی آواز نال کہہ رہے ہیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ اوے میں دعا کرنا انہاں جملیاں دے صدقے اللہ بھی توانوں مدینے دی حاضریاں نصیب فرمائے۔ سارے میرے نال شامل ہو جاؤ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا۔ ایک حاجی صاحب فرمانے نے، میں بیٹھا سا، دو سیٹاں سن تے میں سا، میرے نال کھڑکی والے پاسے ایک حاجی بیٹھے سی، وہ کھڑکی چپیا ویکھے نبی پاک دا روضہ، وہ بھی سارے نال رل کے پیا کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا۔
اچھی اچھی آواز نال کہہ رہے ہیں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. بار بار پیا کہنا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اچھی آواز آہستہ آہستہ دھیمی ہو گئی، پست ہو گئی. پست ہون تو بعد آہستہ جی دی آواز رک گئی. حاجی صاحب کہندے نے چوں ہی میں مڑ کے ویکھیا تے دی جان نکل گئی سی. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینہ پاک سے باہر آئے، ایک جگہ ہے جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں، اس کو بئر علی کہا جاتا ہے. بہت سارے حضرات جنہوں نے عمرہ کیا ہے، جنہوں نے حج کیا ہے، انہوں نے اس کنویں کی زیارت کی ہے. بئر علی ہن تے اتھے عمارتاں بن گئیاں، سعودیاں تے سرکار نے جوڑیاں نے صدقے اللہ بڑا کرم کیتا ہے. اتھے نا جڑا پانی ہے نا وہ بھی پیسے پیا کڈنا ہے. پیٹرول تے ڈیزل نے مالک بن گئے. ہن تے انہاں فلک شگاف بلڈنگاں بنا دتیاں. اج تو 40 سال 45 سال پہلے جڑے لوگ عمرے تے گئے جنہاں حج کیتا ہے وہ یہ گل نہیں تصدیق کرن گے. مولا علی نا جڑا کھوہ سی نا اس نے اگے پیچھے کھجوراں نے درختاں نہ چونڈ سی تے کھجوراں نے درختاں وچ کھلوو آرنا تے وچوں سرکار نہ روضہ نظر آنا سی. امام محمد رضا کھجوراں دے درخت دے درمیان کھڑے ہو گئے تے روضہ رسول والوے کے کہنے نے حاجیو دیکھو بئر علی سے کہ نظر کعبے کا کعبہ آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے ایک بزرگ فرماندے نے میں اج تو کئی سال پہلے جدوں مدینہ پاک دی حاضری وسطی گیا تے میں کمرہ مسجد نبوی دے پڑوس دے اندر لیا تے اے او زمانہ سی کہ تیل نہیں سی نکلیا، ڈیزل نہیں سی نکلیا سعودی عربیہ چوں تے اس وقت دے حالات بڑے ہور سن. ہن تے اتھے دے لوگ بڑے عجیب خیالاں دے ہو گئے نے. استاد فرماندے نے میرے بزرگ کہندے نے کہ میرا کمرہ مسجد نبوی دے نال تے دوپہر دا ٹائم میں روٹی کھادی اور سالن دے اندر گوشت پکیا ہویا تے میں ہڈیاں گوشت دیاں کھا کھا کے باہر پیا سٹا. اچانک میریاں نظراں اٹھیاں 5-6 سال دا ایک بچہ آیا، ساملا جیا رنگے، پھٹے پرانے انہیں کپڑے پائے ہوئے اور پیروں نگانا ہے، جتیاں کوئی نہیں. وہ آ کے میریاں چوسیاں میں ہڈیاں دے قریب کھڑا ہو گیا تے جیڑی ہڈی میں سٹاں انہوں اٹھاوے تے چوسے تے پھر سٹے تے میں ہڈی چوس کے سٹاں پھر اٹھائے تے میں نو بڑا ترس آیا کہ اسی رج کے کھانا کھائیے تے نبی پاک دے شہر دے بچے بھکے سمن. تے میں اس بچے نو آواز لائی، میں کہا ہوئے میرے بچے اُرانا بڑا بھکا ہے کہ میریاں سٹیاں میں ہڈیاں پیا چوسنا ہے. تے رو کے کہندہ ہے کہ کران 3 دناں دا فاقہ 3 دن چلچ اگ نہیں بلنی. آپ فرماندے نے میں نو بڑا دکھ ہویا. میں اس بچے نو جھولی دے اندر بٹھا لیا. میں کہ تو نبی پاک دے شہر دا بچہ ہے تے کیڑا میرا نصیب ہے تے تو کے کم پیا کرنا ہے کہ میریاں سٹیاں ویاں ہڈیاں پیا چوسنا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستو بچہ کہندا ہے میں 3 دنوں دا بھکا سا تے میں گزرنے ویکھیا کہ کوئی مسلمان ہڈیاں پیا کھاندا ہے تے اودیاں ہڈیاں چوسیاں ہویاں. چلو مسلمان دا جھوٹ ہے کوئی گل نہیں، مینوں توانائی تے ملے گی، قوت تے ملے گی، اس غرض نال میں تیریاں سٹیاں ویاں ہڈیاں نو چوسیاں. آپ فرماتے ہیں گلاں سناندا جائے تے میریاں اکھاں چوں آنسو نکل دے آون. میں کہیا ماں باپ کوئی نہیں، اور رو کے کہندا ہے ماں باپ جیندے ہوندے نا تے تیریاں سٹیاں ویاں ہڈیاں میں نہ چوسدا. میں کہیا اوئے بچیا تیرے بھار مک گئے نے، تیرے وزن لے گئے نے، مبارک ہووی اج تو بعد میں تیرا باپ ہاں، میری بیوی تیری ماں، میرے پتر تیرے ویر نے، میریاں بچیاں تیریاں بھیناں بن گئیاں نے. میں اج تو بعد تینوں ایتھے نہیں رہن دینا، میں تینوں اپنے وطن لے جاواں گا، تینوں تعلیم دیواں گا، تربیت دیاں گا. اوے بچیا تینوں اچھی خوراک دیاں گا،
اچھا لباس دیاں گا اور تینوں جائیداد وچوں حصہ بھی دیواں گا۔ ایک گلاں کرنیاں او بچہ میری جھولی جوٹ کے کھڑا آیا تے دروازے دے اندر جا کے کھڑا ہو گیا تے مینوں بلا کے کہندا حاجی صاحب ذرا باہر آؤ نا۔ میں باہر گیا تے مینوں کہندا مینوں ماں باپ دا پیار دیویں گا؟ میں آکھیا جی جی وعدہ لے لے اللہ دے نبی دے گھر میں تینوں ماں باپ دا پیار دیاں گا۔ آدھا مینوں بہناں تے بھائیاں دا لاڈ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں آکھیا اوے میرے بچیا میرے کولوں وعدہ لے لے، میں اللہ دے نبی دے شہر کھڑا ہاں، میں تینوں بھائیاں تے بہناں دا لاڈ دیاں گا۔ مینوں او بچہ کہندا ہے مینوں جائیداد وچوں حصہ بھی ملے گا؟ میں آکھیا جی جی حصہ بھی ملے گا۔ کہندا مینوں چنگے کپڑے بھی ملن گے؟ میں آکھیا جی جی ملن گے۔ کہندا مینوں چنگی خوراک بھی ملے گی؟ میں آکھیا جی جی ملے گی، وعدہ پیا کرنا۔ تے اس بچے نے ہاتھ اٹھایا تے روزہ رسول دی طرف انگلی کر کے کہنا ہے اے دس مینوں اے روزہ بھی ملے گا؟ اے روزہ بھی ملے گا؟ میریاں پلکاں چانسو تھیر ہوئے۔ اور میں کہا او بچیا اگر اے روزہ اتے ہوندا تے میں اتھے کے لین آنا سی۔ تے او رو کے کہندا ہے یا ذکر صلی اللہ میں تے بوئیں۔ او مولوی صاحب، حاجی صاحب، معتمر صاحب، ظاہر صاحب، توانوں تواڈیاں جائیداداں مبارک ہون، توانوں تواڈے بچے تے بچیاں مبارک ہون۔ یا ذکر صلی اللہ میں تے بوئیں، سارے مل کے شامل ہو جاؤ۔ اے ذکر صلی اللہ میں تے بوئیں، میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بوئیں۔ یا ذکر صلی اللہ میں تے بوئیں، مل کے بولو یا ذکر صلی اللہ میں تے بوئیں، میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بوئیں۔ یا ذکر صلی۔ او حضرت صاحب صوفی صاحب اپنیاں جائیداداں لے جاؤ، مینوں تواڈیاں جائیداداں نہیں چاہیدیاں۔ جائیداداں دی مینوں ضرورت نہیں کوئی، جائیداداں دی مینوں ضرورت نہیں کوئی۔ مدینے دی مٹھڑی ہوا میں تے بوئیں، مدینے دی مٹھڑی ہوا میں تے بوئیں۔ پھر سارے بولو مدینہ 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 مدینہ۔ خطیب پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب اوکاڑوی بڑا بڑا نام ہے۔ آپ فرمانے نے میں حج تے گیا تے عرفات دے میدان وچ میں بیٹھے ایسا پرانا وقت سی، میرے خیمے نے نال بیک سائڈ تے پاکستانی دو بڑیاں عورتاں نہ خیمہ سی۔ دیگری تو بعد نماز پڑھ کے اتھے تسبیح کن کے میں اللہ نہ ذکر پیا کراں، او بڑیاں آپس وچ گلاں پیاں کرن۔ ایک بڑی دوئی بڑی کی آہنی ہے پہنے مکہ بھی تکے آئی مدینہ بھی تکے آئی، اے دس بھئی انہاں دوہاں وچوں سونا کیڑا ہے؟ آئے ہے تے او بڑی پتہ ہی کیا کو جواب دینی ہے؟ او اگوں آہنی ہے کہ پہنے اوکھے سوال نہیں کرینے، پہنے جیاں گلہ نہیں کرینیاں دوئے ہی سونے۔ او بولو تے صحیح نہ یار سبحان۔ آپ فرمانے نے میں خیمے چ بہ کے پیا سنا، انہاں بڑھیاں کی کوئی نہ پتا بھی کوئی بندہ آسانیاں گلاں پیا سننا ہے تے میرے کان ادھر سن، او گلاں پیاں باون۔ ایک آکھے پہنے اے جے اوکھیاں گلاں نہیں کرینیاں، مکہ بھی سونا ہے تے مدینہ بھی سونا ہے، مکہ بھی سونا ہے تے مدینہ بھی سونا ہے، اے جیاں گلاں نہیں کرینیاں۔ او آہنیے میں بھی جاننیاں مکہ بھی سونا ہے مدینہ بھی سونا ہے، لیکن میں اے تیرے کول پوچھنا چاہنیاں بھئی دوئے کلیاں بیٹھیاں تریا بندہ ہی تھا کوئی نہیں، انہاں دوہاں وچوں کیڑا سونا ہے؟
ہائے 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 میں یہ پوچھنا چاہنی ہاں بھئی انہاں دوہاں وچوں کیڑا سونا ہے جتھے تک سپیکر دی آواز جا رہی ہے مفتی محمد شفیع صاحب اوکاڑوی اللہ انہاں نے قبر نو ٹھنڈا فرمائے اور انہاں نے قبر نو بقائے نور بنائے آپ نے اجملہ سنیا اور ایتھے آ کے نقل فرمایا اور ہزاروں امتیوں کے دل مدینے کے ذکر سے ٹھنڈے ہوئے آپ فرمانے جدوں ساکھیا نا کہ کلیاں بیٹھیاں تریا بندہ کوئی نہیں پینے تیریاں گلاں میرے تک رہسن میں اگے کسے کی نہ بانی ماڑے کنے وچ دس بھئی انہاں دوہاں وچوں سونا کیڑا ہے اس بڈھی اگے بھی تکیا پیچھے بھی تکیا تاکہ آنی پینے کسے نال گل نہ کریں میں مکہ بھی تکیئی میں مدینہ بھی تکیئی میں مکے نیاں صفا مروہ نیاں سیاں بھی کیتیاں نہیں میں مکے دے کعبے نہ طواف بھی کیتئی مدینے نے مدینہ پاک نیاں گلیاں چ بھی میں ٹریاں میں یہ فیصلہ کیتا ہے کہ خدا نہ کر ہے تے مکے چ لیکن لگنا اے ہے رہنا مدینے وچے پھر سارے بولو مدینہ 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 نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن